ہمارے پچھلے بیان میں اس بات پر گفتگو چل رہی تھی جو حضور غوث اعظم نے بیڑا یا کشتی 12 سال کے بعد دریا میں سے جس حالت میں وہ کشتی ڈوبی تھی اسی حالت میں اس کو باہر نکالا، اس دلہا کو زندہ کیا 12 سال کے بعد۔ تو پچھلے لیکچر کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو بات یہاں تک آئی تھی کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیے اور مردے حضور غوث اعظم بھی زندہ کرتے تھے جون سی۔ تو مگر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی نہیں بلکہ ایک ولی ہیں، وہ کم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے، اٹھ میرے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور جب غوث اعظم مردہ زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے۔ تو میں اکثر یہ چیز سوچتا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ کہتے، ان کا مقام اور حضور غوث اعظم کے زمان کے مقام میں بہت فرق ہے۔ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ حضور غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں۔ اس موضوع کے اوپر پچھلے لیکچر میں ایک تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے اس بات کے اوپر عرض کیا تھا کہ یہ فرق کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کم بِإِذْنِ اللہ کہیں اور حضور غوث اعظم جو ہیں وہ کم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ کر دیں۔ تو آج اس کا ایک جواب تو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو دے دیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ فرماتے تھے۔ یہ تو پچھلے لیکچر میں جو جواب تھا وہ بظاہر ایک عالمانہ جواب تھا، علم کی روشنی میں۔ تو اس کا ایک صوفیانہ جواب بھی موجود ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا، حضور غوث پاک نے جب اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا، اب اپنا تو کچھ بھی باقی نہ رہا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر چکی۔ تو غوث اعظم نے جب اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا اور اب اپنا کچھ بھی باقی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے بس خدا کا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر چکی ہیں۔ تو اب جو کچھ بھی ہے خدا کا ہے، ان کا اپنا تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ لہذا فنائیت کے اس مقام کے اوپر کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے، اصل میں تو وہ اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر چکے تھے۔ تو اب فنائیت کے اس مقام پر کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے، اصل میں یہ آواز اب ان کی آواز نہیں تھی، بلکہ اب کوئی اور بول رہا تھا، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر چکے اور آپ نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا، تو آپ اب اپنا کچھ بھی باقی نہیں، اب جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہی کا ہے۔ لہٰذا فنائیت کے اس مقام کے اوپر کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے، وہ تو فنا ہو چکی اللہ کی ذات میں، ان کی آواز نہیں تھی بلکہ کوئی اور بول رہا تھا۔ جیسے کہ مولانا روم نے بھی اس کی ایک مثال دی، جیسے بانسری کسی کے منہ میں مگر آواز کہیں اور سے، بانسری کسی کے منہ میں اور آواز کہیں اور سے، گویا کہ بانسری کی طرح ہم بھی دو منہ رکھتے ہیں،
ایک منہ خدا کے لبوں میں، جیسے بانسری کا ایک منہ بجانے والے کے منہ میں، مگر آواز دوسرے منہ سے۔ دراصل وہ جو آواز دوسرے منہ سے آ رہی ہے وہ آواز ہے بجانے والے کی جو اس کو بجا رہا ہے۔ آواز اسی کی ہے مگر اس کی آواز دوسرے منہ سے آ رہی ہے بانسری کی صورت میں۔ وہ بانسری کی صورت میں اس کی آواز ہے جون سی ہے۔ تو لہٰذا جب تک تم ہوش و حواس میں رہ کر باقی رہو تب تک تمہاری آواز تمہاری ہی آواز، مگر جو فنا فی الحق ہو چکا اور فنائیت کے درجے تک پہنچ چکا ہو، اب وہ خود تو ہے نہیں، وہ تو اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر چکا ہے۔ تو اب اس کی آواز خدا کی آواز، اس کی پکار خدا کی پکار، اس کی چاہت خدا کی چاہت، اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، اس سے بغاوت خدا سے بغاوت، کیونکہ وہ تو اپنی ذات کو کسی اور کی ذات میں، اللہ کی ذات میں فنا کر چکا ہے، خدا کی ذات میں فنا کر چکا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس کی آواز خدا کی آواز، اس کی چاہت خدا کی چاہت، اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، اس سے بغاوت خدا سے بغاوت، اس سے محبت خدا سے محبت۔ حدیث آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی کس وقت؟ فرضوں کو ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے، یعنی ہر وقت فرض تو فرض، ہر وقت نفلی عبادات میں بھی اللہ 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 اللہ، ہر چیز میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز میں صرف اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں اللہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کے کان پر اللہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے مختلف احادیث میں، یہ اب اس حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب حضرت ساریہ کتنے سینکڑوں میل دور، مگر کس کان سے آواز سن رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق سینکڑوں میل دور کس زبان سے حضرت ساریہ کو وہ آواز پہنچا رہے تھے، اور آنکھوں سے حضرت ساریہ کا وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے،
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اگر اللہ کا بندہ پھر اللہ کی زبان سے بولتا ہے تو پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پھر ان کو کم باذنی کہہ کر مردہ زندہ کرنے میں کون سی مشکل رہ گئی جن سی کہ اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے۔ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ بعض لوگوں کی زبان پر پھر خدا بولتا ہے، ان کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے۔ اس لیے شاید مولانا روم کا اشارہ شاید اسی حدیث کی طرف ہے، اللہ اللہ گفت اللہ می شود، این سخن حق است باللہ می شود۔ اتنا اللہ اللہ کر کہ تو خود اللہ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے۔ شاید مولانا روم کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی طرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات میں یعنی اللہ 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 کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو میں کسی دور میں جب یہ مولانا روم کا شعر پڑھا کرتا تھا تو پڑھ کر میں خوف زدہ ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ مولانا روم نے کیا فرما دیے کہ اتنا اللہ اللہ کر کے تو خود اللہ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ 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 کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے۔ تو مگر شاید اس وقت میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ ہو، مگر اب جب میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو پھر مولانا روم کے اس قول اور اس شعر کی حقیقت اور صداقت مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج اس سلسلے کا دوسرا بیان تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم کم باذنی کہہ کر مردہ زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔